اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعلی الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بيد محمد اللهم صل على پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر بانی محفل کی بانی مجلس کے تمام مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ تمام مرحومین کو پروردگار اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے اور ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک وہ ہمیں معاف نہ فرما دے۔ بہت سے مومنین مومنات بیمار ہیں، ماسٹر شبیر صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، حاجی صاحب کا بیٹا ہے، میری بھاوج بیمار ہیں، اور بھی بہت سے مومنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کی حاجات کو پورا فرمائے، تمام حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، مومنین کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرمائے، آخرت میں شفاعت آل محمد علیہ السلام سے بہرہ مند فرمائے، آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند تر صلوات بھیج دیں۔ تبرکاً یہ آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سورہ مبارکہ شورى کی 23ویں آیت ہے اور ترجمہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا۔ لوگ چاہتے تھے کہ حضور کو کوئی دنیاوی مال درہم و دینار کی صورت میں ان کو دیں کہ آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، ہم اس کی تھوڑی سی جو ہے نا آپ کے حق زحمت ادا کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنی طرف سے کوئی اجر دینا چاہتے ہیں، اتنی مشقتیں آپ نے اٹھائیں۔ تو آیت آئی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، صرف اس کا اگر اجر دینا ہے تو وہ یہ کہ میرے قربا سے مودت اختیار کرو۔ اور میں یکطرف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، پروردگار فرماتا ہے یہ ایسی نیکی ہے، مودت قربا ایسی نیکی ہے کہ اگر تم تھوڑی سی بھی ادا کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کر دیں گے۔ اور پھر اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اجر رسالت دینے میں کس کا فائدہ ہے؟ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ۔ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ یہ جو اجر میں نے مانگا ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ یعنی نہ اس میں اہل بیت کا کوئی فائدہ ہے اور نہ رسول اللہ کو کوئی فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے اجر رسالت دینے والے کا۔ یعنی اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ محبت اہل بیت ضامن بن جائے ہمارے ہر کار خیر کی قبولیت کا۔ اس لیے کہ اگر اجر نہ دیا رسول اللہ کی، اجرت نہ دی تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ سینکڑوں بار سن چکے ہیں، ہزاروں دفعہ سنے، انشاءاللہ سنتے رہیں گے کہ اگر اجر رسالت ادا نہ کیا رسول اعظم کا تو پھر کیا نمازیں اور کیا روزے اور کیا حج۔ اس لیے کہ اگر ایک عام آدمی کی مزدوری بندہ ادا نہ کرے تو اس کی بڑی سے بڑی نیکی اللہ منہ پہ مار دیتا ہے، تو وہ تو پھر اللہ کا آخری اور محبوب رسول ہے، اور اس میں اجر رسالت اللہ بھی طلب کر رہا ہے، کہ قل کہہ رہا ہے، آیت ہے قرآن کی، خداوند عالم بھی مانگ رہا ہے اور پیغمبر اسلام بھی طلب کر رہے ہیں اور فائدہ بھی ہمارا ہے۔ تو یہ اجر رسالت انسان پر اسی طرح واجب ہے جس طرح اللہ کو ماننا واجب ہے،
جس طرح رسول خدا کی نبوت کو ماننا واجب ہے، جیسے ائمہ کی امامت کو ماننا واجب ہے، جیسے قیامت کو ماننا واجب ہے، اسی طرح اجر رسالت کی ادائیگی بھی واجب ہے۔ یہ ضروریات دین میں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ قرآن کی آیت آ گئی ہے۔ تو یہی ضامن بنے گی کہ انسان کا ہر کار خیر، ہر نیک عمل خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ صلوات بھیج دے محمد وعلی اس میں ہماری اردو کی کمی ہے، اردو زبان میں الفاظ بہت کم ہیں، محدود ہیں، تو لہٰذا ہم مودت کا ترجمہ بھی محبت کر لیتے ہیں، حالانکہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے اور مودت بھی عربی کا لفظ ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ترجمہ ہم محبت کر لیتے ہیں مودت کا بھی، حالانکہ لفظ محبت جو ہے وہ مودت کے مفہوم کو ادا نہیں کر سکتا۔ اس میں بہت سے فرق علماء نے بیان فرمائے ہیں، آپ لوگوں کی بھی یقیناً نظر ہوگی ان فروق پر، ان فرقوں پر۔ محبت مشہور ہے کہ کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، اس لیے محبت کو طلب نہیں کیا۔ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں بطور اجر رسالت کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ الا محبت فی القربہ، مودت کا لفظ آیا۔ عربی بہت سینسٹیو زبان ہے، ذرا سے زیر زبر سے معانی اور مفاہیم کی دنیا بدل جاتی ہے، تو لفظ کے بدلنے سے تو کتنا فرق پڑ جائے گا۔ محبت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، محبت کرنا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مودت اختیار میں ہے، اس لیے کہا ہے کہ ہم اجر رسالت تم سے مودت مانگتے ہیں۔ مانگی وہ چیز جاتی ہے جو انسان کے اختیار میں ہو، محبت اختیار میں نہیں ہے اس لیے محبت نہیں مانگی، مودت اختیار میں ہے لہذا مودت کو طلب کیا۔ حب کے مادہ سے ہے محبت، حبہ یحبو سے لفظ محبت بنے گا، تو اس کا معنی ہے کسی کو چاہنا، ہمارے اردو میں بھی چاہت کا لفظ ہے، چاہنا، پسند کرنا۔ اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، کبھی انسان کسی چیز کو چاہ رہا ہے اور کبھی وہ چاہت ختم ہو گئی، تو یہ چیز عارضی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے۔ کسی سے آپ کو کوئی چاہت نہیں ہے، ملے، دیکھا، چاہت پیدا ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے، یہ خود سے پیدا ہوتی ہے، خود سے ختم ہوتی ہے۔ لیکن مودت میں یہ مادہ ہے ود کا۔ ود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جب انسان اس کو حاصل کر لے تو پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سمجھ لیں بات واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ اپنے اختیار سے شروع کرتا ہے، شروع کرنا اس کے اختیار میں ہے، لیکن اس کو ختم کرنا اس کے اختیار میں نہیں رہتا۔ یہ بھی بہت بنیادی فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، انسان سے بھی ہو سکتی ہے، کسی جاندار بے جان یعنی انسان کے علاوہ جو جاندار ہے ان سے بھی ہو سکتی ہے، بے جان چیز سے بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کو انسان سے محبت، باپ کو اپنی اولاد سے محبت، ماں کو اپنی اولاد سے محبت۔ اسی طرح کوئی جانور بندہ پال لیتا ہے، کسی نے گھوڑا پال لیا، کسی نے بکری پال لی، کسی نے کوئی نجس العین جانور بھی پالتے ہیں لوگ۔ ہاں ماشاء اللہ آج کل تو بہت ہی دنیا جو ہے فاسٹ ہوتی جا رہی ہے، انسانوں سے زیادہ کتوں سے محبت کی جاتی ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کا ہاتھ پکڑ کے کہیں محفل میں لے جانا جوان اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، اور کتے کی زنجیر پکڑ کے چلنا پھرنا وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں روپے کا یہ نجس العین جانور انسان خریدتا ہے، لوگ یہاں تو نہیں الحمدللہ لیکن دنیا میں ہے تو صحیح۔ ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، کسی غریب ہمسائے پر، غریب رشتہ دار پر 1000 روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ نجس العین جانور جو ہے وہ پتہ نہیں لاکھوں روپے تک کی قیمت کے لے آتا ہے، اور اس کی ایسی خدمت کرتا ہے کہ اتنی اولاد کی بھی خدمت نہیں کرتا۔ یہ محبت کا تقاضا۔
پودا لگاتے ہیں درخت سے محبت ہو جاتی ہے، ادھر و دیوار اپنے گھر کی دیواروں سے محبت ہو جاتی ہے، لوگ دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہے ہوتے ہیں کہیں جائیں اور محبت کا ادھر گھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ میر انیس نے بھی فرمایا ہے کہ چھٹتا نہیں گھر جان نکل جاتی ہے تن سے، بندہ مرتے مر جاتا ہے اپنے گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی، گھر سے محبت ہوتی۔ لیکن مودت فقط انسان سے ہوگی، غیر انسان سے مودت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر محبت کسی اچھی شے سے بھی ہو سکتی ہے، جیسی بری شے، جیسے کتا بری شے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کسی کی اچھائی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کی برائی سے محبت ہو جاتی ہے۔ دنیا میں لوگ ہیں، فلم ایکٹر ہیں، ڈانسر ہیں جی، میوزیشین ہیں، لوگوں کو ان سے ہو جاتی ہے۔ کس لیے؟ کہ اس کی جناب گائیکی بہت اچھی ہے، اس کی جو ہے فنکاری بہت اچھی ہے۔ لیکن مودت ہمیشہ نیکیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مودت کبھی بھی برائی والی صفت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، نہ بری صفت والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ محبت نیک انسان سے ہوگی اور اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہوگی۔ اور پھر محبت کی دلیل چاہیے، محبت کے لیے، اظہار محبت کے لیے ثبوت طلب کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، حبیب ان لوگوں سے کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے، اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو انہیں کہو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو محبت کا ثبوت مانگا ہے، وہ ثبوت کیا ہے؟ کہ محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ صلوات بھیج دے حضور کی ذات پر۔ چونکہ محبت ایک دلی رغبت ہے، ایک دل کا معاملہ ہے، تو بندہ کہے جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، زبان سے کہے گا، دل کس نے دیکھا ہے؟ اس لیے محبت کے لیے، حالانکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، پھر بھی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بندہ کہے مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، اللہ کی محبت میں مرا جا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے نہیں، اس کا ثبوت دو، اور ثبوت محبت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی اتباع کرو۔ اتباع کرے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ سے محبت ہے یا خالی دعوے کرتا پھر رہا ہے۔ لیکن مودت کا ثبوت نہیں مانگا جاتا، اس لیے کہ مودت بغیر اتباع کے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ محبت میں اتباع کا مفہوم نہیں ہے کہ ہم اطاعت بھی کریں، اس لیے محبت کا حکم الگ ہے، اطاعت کا حکم الگ ہے۔ لیکن مودت ایسی محبت کو کہا جائے گا کہ جو محبت اطاعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا کہیں بھی قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں ان سے مودت ہے تو پھر فلاں کی اتباع کر کے دکھاؤ، اس لیے کہ مودت خود اتباع کراتی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ مودت کا جو مفہوم ہے یا مودت کا جو جذبہ ہے وہ خود انسان کو اتباع کراتی ہے۔ مودت بغیر اتباع کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر مودت کر کے، مودت کا دعویٰ کر کے انسان اتباع نہ کرے تو وہ خود بخود محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر محبت میں اتباع آ جائے تو وہی محبت مودت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات میری بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے واضح ہو جائے، یعنی اگر محبت کا دعویٰ ہے پلس اتباع بھی کر رہا ہے، جیسے اللہ نے کہا پھر اتباع کرو، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اتباع پیغمبر، اتباع شریعت بھی کرتے ہیں، تو پھر یہی محبت مودت میں بدل جاتی ہے۔ اور اگر مودت کا دعویٰ کر کے انسان اتباع نہ کرے تو پھر یہ مودت محبت میں بدل جاتی ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بنیادی فرق ہے کہ محبت کی ضد ہے نفرت۔ محبت کی ضد کیا ہے؟ نفرت۔ اور مودت کی ضد ہے عداوت۔ محبت نہیں ہے کسی سے تو پھر نفرت ہو جائے گی۔ یہ نفرت عداوت میں تبدیل نہیں ہوتی، یا محبت جو ہے وہ عداوت میں تبدیل نہیں ہوتی، نفرت میں بدل سکتی۔
لیکن مودت کی ضد جو ہے وہ عداوت قرار پائی ہے، دشمنی۔ نفرت کا معنی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن عداوت کا معنی ہے دشمنی۔ جس کے دل میں مودت نہیں ہے وہاں یقیناً کبھی نہ کبھی عداوت آ جائے گی، اور جس کے دل میں محبت ہے خالی، وہ ممکن ہے ایک وقت میں محبت کرے اور ایک وقت میں نفرت پر آ جائے۔ صلوات بھیج دیں محمد تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ محبت کرو، محبت کا بھی حکم ہے۔ جب یہی فرما رہا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر اللہ سے محبت ہے تو اتباع کرو، تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسول سے بھی محبت کرو، اسی کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ کے اہل بیت سے بھی محبت کرو، لیکن اس کا ثبوت دیا جائے گا اتباع کے ذریعے سے۔ اتباع ہے تو وہی مودت بدل جائے گی، اتباع نہیں کرتا، محبت ہے خالی، تو اس کے دل میں یقیناً محبت ہے مگر مودت نہیں ہے۔ اور اجر رسالت محبت کو نہیں مانگا، مودت کو مانگا۔ ایک بندہ آپ کو دنیا میں ملے گا، کون سا مسلمان ہے جو کہے کہ جی مجھے اللہ سے محبت نہیں؟ اللہ سے محبت ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ مال ہو حج پہ جاتا ہے جی، کوئی حکم ہی نہیں مانتا، ممکن ہے کہ الٹے کام بھی کرتا ہو، رشوت بھی لیتا ہو، خدا نہ کرے نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی کرتا ہو، لیکن پوچھو ہاں اللہ سے محبت ہے، تو یہ خالی محبت ہے بلا دلیل، لیکن اس کو مودت نہیں کہا جائے گا۔ خود اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، کوئی ناراض بھی نہ ہو جائے، اہل بیت سے بہت محبت ہے، جان دینے کو تیار، دیتے ہیں جان، لیکن نماز میں دیکھ لیں کتنے ہوں گے۔ انہوں نے اتنی تاکید فرمائی ہے اس نماز کے لیے کسی نے دنیا کے بڑے بڑے حکمران اور خلفاء گزر گئے، کسی نے آخری وصیت میں نماز کا تذکرہ نہیں کیا۔ مال دنیا کی وصیتیں کی ہیں کہ میرا اتنا مال ہے، اس کی یہ وصیت، اتنی جائیداد ہے، اس کی یہ وصیت۔ کسی نے بڑے سے بڑے حکمران اسلامی گزرے ہیں، ان کے وصیت نامے آپ پڑھ لیں، کسی نے نہ نماز کی وصیت، نہ یتیموں کے لیے وصیت، نہ حج کے لیے وصیت۔ مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے وصیت نامے دیکھ لیں۔ بلند آواز سے صلوات بھیجنا۔ امیر المومنین کے جو ضرب لگنے کے بعد کے وصیت نامے دیکھیں، خانہ کعبہ کے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ اس خانہ کعبہ کو تنہا نہ چھوڑ دینا، اگر تم پر حج واجب اور حج کرنے نہ جاؤ تو تم دنیا میں پہچانے نہیں جاؤ گے، انسان کی پہچان ختم ہو جائے گی اگر حج واجب ہو جائے اور نہ جائے۔ نماز کے بارے میں دیکھ لیں، قرآن کے بارے میں دیکھ لیں، یتیموں کے بارے میں دیکھ لیں، کتنی وصیتیں امیر المومنین کی۔ آپ امام حسن کی وصیت دیکھ لیں، امام حسین کی وصیت دیکھ لیں، جاتے جاتے خیمے سے آخری الوداع کر کے جا رہے ہیں روز عاشور، اور بہن سے فرما رہے ہیں لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، بہن مجھے نماز شب میں نہ بھول جانا۔ جناب زینب نے کب بھولنا تھا؟ سیدہ زینب اور امام حسین کو بھول جائیں؟ لیکن ہمیں بتا رہے ہیں کہ میری بہن وہ ہے جو قید خانے میں بھی نماز شب نہیں چھوڑے گی۔ انڈائریکٹلی یہ ہمیں وصیت کی جا رہی ہے۔ سیدہ نے کہا نماز چھوڑنی تھی یا نماز شب چھوڑنی تھی یا مولا کو بھولنا تھا، تو یہ ہمارے آئمہ کے وصیت نامے موجود، ہر امام کے وصیت نامے آپ کو مل جائیں۔ تو کتنے اہم نمازی، جی چلو نمازی تو ماشاءاللہ پھر زیادہ ہو جاتے ہیں، ماہ رمضان آئے گا روزے دار کتنے ہوں گے؟ اس سے بھی کم۔ خمس و زکوٰۃ نکالنے والے کتنے ہوں گے؟ اس سے بھی کہیں کم۔ اور ماشاءاللہ مالدار ہو جاتے ہیں، حج پہ نہیں جاتے، کیوں؟ 14-15 لاکھ روپے کم از کم خرچ ہوتا ہے، کون خرچ کرے؟ کہیں اور لگا لیں۔ مولا کہتے ہیں پہچانے نہیں جاؤ گے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو یہ محبت تو ہو سکتی ہے لیکن مودت نہیں ہوگی، کیونکہ مودت جو ہے یہ اتباع سے جڑی ہوئی ہے، مودت سے اتباع نکل ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِ۔ یہاں مودت کا ہر چیز اپنے مقام پہ ہے۔ مودت کو طلب کیا ہے یعنی وہ محبت
جو اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اطاعت سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی ہے، کہ میرے قربا سے مودت اختیار کرو۔ اب قربا کے لفظ میں لوگ بحث میں پڑ جاتے ہیں، جی سارے رشتہ دار مراد ہیں، حتیٰ کہ بعضوں نے تفاسیر میں لکھا کہ اس سے سارے جتنے بھی رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ اسلام نہیں بھی لائے، وہ بھی مراد ہے۔ اچھا، کسی نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم اپنے اپنے رشتہ داروں سے مودت رکھو، اجر رسالت دینا ہے پیغمبر اکرم کو، اور میں مودت کروں اپنے رشتہ داروں سے۔ کوئی بات بنی بھلا؟ بھائی اجر اس کو دینا ہے جس نے زحمت اٹھائی ہے، تو یقیناً یہاں قربا بھی انہی کے مراد ہوں گے جن کو اجر رسالت ادا کرنا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اجر دے رہے ہیں کار رسالت کا، یعنی اجر کے طور پہ ہم نے کچھ چیز پیش کرنی ہے کہ آپ نے رسالت کا کام کیا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، اس لیے کہ آپ رسول خدا ہیں، آپ نے یہ دین پہنچایا ہے، شریعت پہنچائی ہے، ہمیں ایک مہذب انسان بنایا ہے، ہمیں حلال اور حرام سکھائے ہیں، زحمتیں اٹھائی ہیں، بطور رسول، اور رسالت کی اجرت دینی ہے۔ تو رسالت کی اجرت جو دیں گے، یا ان کی مودت اختیار کریں گے جو ساری زندگی رسول اللہ سے جنگیں لڑتے رہے، وہ بھی تو رشتہ دار تھے رسول اللہ کے، قریش کے تھے، ان کے بزرگوں کے چچا کی اولاد چلی آ رہی، وہ بھی قریبی رشتہ دار تھے، گھر بھی ساتھ ساتھ تھے مکے میں، دشمنیاں بھی کیں، ہر میدان جنگ میں بڑے سے بڑا لشکر جو لے کے آ رہے ہیں سب اس کا نام جانتے ہیں۔ تو اس کی مودت اختیار کرنی ہے یا ان کی مودت اختیار کرنی ہے جو رسول کے وہ رشتہ دار ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دین اسلام پر قربان کر دیا؟ تو یقیناً عقلی تقاضا یہ ہے کہ یہ مودت ان کی واجب ہے جو رسول کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، اور جن کو رسول کی اتنی قربت ہے کہ حضور کہیں ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، ان سے عداوت مجھ سے عداوت ہے، جو ان سے صلح کرے وہ مجھ سے صلح کرتا ہے، جو ان سے جنگ لڑتا ہے وہ مجھ سے جنگ لڑتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ پوچھا صحابہ کرام نے کہ یہ قربا کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ علی ہیں یا فاطمہ ہیں، ان کی اولاد ہے۔ صلوات بھیج دے اللہم صلی علی محمد۔ جار اللہ زمخشری اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کی تفسیر ہے تفسیر کشاف، اسی آیت کے ذیل میں انہوں نے 7 حدیثیں رسول اللہ سے نقل کی ہیں کہ قربا سے مراد میرے اہل بیت ہیں، اور وہ میرے اہل بیت ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میری بیٹی فاطمہ زہرا، اور ان کی اولاد حسن اور حسین اور ان کی اولاد۔ تو اس طرح ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہاں قربا سے کوئی اور مراد نہیں ہے، یہ امیر المومنین اور جناب سیدہ اور ہمارے باقی ائمہ طاہرین، یہ ہیں قربا رسالت۔ اور قربا اگر یہ افعل و تفضیل کی مؤنث ہو تو مراد سب سے قریبی خاتون۔ اس دن بھی میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، کسی کے بارے میں بھی بحث ہو سکتی ہے کہ یہ اہل بیت میں ہیں کہ نہیں، بھائیوں نے بھی اس پر بحث کی، حضرت علی علیہ السلام اہل بیت میں ہیں کہ نہیں، چلو کریں بحث آپ۔ اسی طرح قربا کی فہرست میں مولا کائنات ہیں یا نہیں، دنیا بحث کرتی رہے، ہمیں کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ کی ذات وہ ہے کہ اس پر کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اہل بیت رسالت میں سب سے پہلے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات، بضعۃ الرسول ہیں، قرۃ عین الرسول ہیں، بہجۃ و قلب رسالت معاب ہیں۔ اس میں کس کو شک ہو سکتا ہے کہ اہل بیت میں فاطمہ ہے کہ نہیں؟ اس پہ دنیا نے کسی نے بحث نہیں کی ہے، سب کا متفقہ عقیدہ یہی ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو یقیناً اہل بیت میں شامل۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات پر بلند تر صلوات۔ اور اسی طرح مودت میں بھی، مودت قربا میں کہ قربا میں کوئی ہے کہ نہیں، اس پہ آپ تحقیق کیجئے، غور کیجئے، لیکن اس پہ کوئی تحقیق نہیں کرے گا، کوئی شک نہیں کرے گا کہ جناب سیدہ خاتون جنت وہ قربا کی فرد فرید ہیں،
یعنی اگر یہ کہیں کہ منحصر کر دیں آپ قربا کو جناب فاطمہ کے لیے، تب بھی یہ عربی اعتبار سے بھی صحیح ہے اور عقیدتی اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ اولاد سے زیادہ قریبی کون ہوتا ہے؟ وراثت میں بھی دیکھ لیں، وراثت کے اصولوں میں سب سے پہلے انسان کی اپنی اولاد اور ماں باپ آتے ہیں۔ ماں باپ ہے، اولاد ہے۔ سب سے پہلا جو دائرہ بنایا جاتا ہے کہ میت کا سب سے قریبی کون ہے؟ اولاد اور ماں باپ۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر پوتے نواسے آ جائیں گے، وہ بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، پھر بہن بھائی آئیں گے جا کے، تو یہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو نہ ماں باپ دنیا میں حیات تھے، نہ کوئی اور اولاد تھی، ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے سرکار دو عالم کی، تو سب سے زیادہ قریبی کون ہوئی؟ اصول وراثت کے تحت بھی قربا کا سب سے پہلا اطلاق جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اگر یہ بھی ترجمہ کیا جائے کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، بس اگر اجر رسالت ہے تو یہ ہے کہ میری فاطمہ سے مودت اختیار کی جائے، تو بی بی کی ذات سے مودت، ان کی ذات سے جو ہے وہ محبت کا اظہار اور اطاعت اور ان کی جو ہے وہ اتباع، یہ انسان پر لازم قرار پاتی ہے اس آیت کے ترجمے کی روشنی۔ بی بی ظاہر ہے وہ اس قابل ہیں، اس لائق ہیں کہ انسان ان کی مودت اختیار کرے اور ان کی اطاعت کرے، اس لیے کہ یہ معصومہ کائنات ہمارے لیے تو کیا، ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے وہ ذات ہیں کہ ہر امام نے کہا لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے بنت رسول اسوہ حسنہ ہیں۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، امام معصوم، یعنی امام عسکری علیہ السلام تک آپ کو ائمہ کے یہ اقوال ملیں گے کہ ہمارے لیے رسول اللہ کی دختر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ جس مخدومہ کی، جس بی بی کی زندگی امام معصوم کے لیے نمونہ عمل ہو، اس ذات پہ کون گفتگو کر سکتا ہے؟ ان کے فضائل تو خدا بیان کرے یا رسول خدا بیان کرے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں ہر آیت جو اہل بیت کی شان میں ہے اس میں جناب سیدہ سر فہرست نظر آتی ہے، کوئی آیت اہل بیت کی ایسی نہیں ہے، چاہے وہ آیت مخصوص ہو امیر المومنین کے لیے، اس میں بھی جناب سیدہ شامل ہیں، اس لیے کہ جس صفت کی بنا پر وہ آیت مولا کے لیے بھی آئی ہے نا، تو جناب سیدہ اس میں بھی شامل ہے۔ تمام وہ صفات جو امیر المومنین کے لیے ہیں سوائے ایک امیر المومنین ہونے کے کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ مولا کی ذات تنہا ہے، ہر صفت میں جناب سیدہ برابر کی شریک ہے، تبھی تو یہ ایک دوسرے کا کف بنے ہوئے ہیں، کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل میں بھی دونوں برابر کے شریک ہیں، ایک مخصوص ہے، جیسے رسالت میں آپ کے لیے نبوت مخصوص ہے بس، باقی ان کے سارے فضائل میں ائمہ طاہرین شامل ہیں، نبوت اور رسالت میں شامل نہیں۔ اسی طرح باقی معصومین جو ہیں 12 امام اور جناب سیدہ، وہ امیر المومنین کے ساتھ امیر المومنین ہونے میں شریک نہیں ہیں، وہ کوئی اور امام بھی امیر المومنین نہیں کہلاتے اپنے آپ کو، وہ مخصوص لقب ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، باقی سب فضائل میں برابر کے شریک، حتیٰ کہ ولایت میں بھی جناب سیدہ امیر المومنین کی برابر کی شریک ہیں۔ جناب سیدہ کی زیارت میں آیا ہے کہ السلام علیک یا ولیت اللہ، اے اللہ کی ولیہ، بالکل اس طرح جیسے امیر المومنین کے لیے کہتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ، کہ اگر وہ اللہ کے ولی ہیں تو یہ اللہ کی ولیہ ہیں، سوائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اور کسی کو ولیہ خدا کہہ نہیں سکتے، کسی کے لیے، کسی خاتون کے لیے، چاہے وہ اہل بیت کی جتنی بھی بڑی عظیم ترین خاتون ہوں، ان کی زیارتوں میں کہیں ولیت اللہ کا لفظ نہیں آیا سوائے جناب سیدہ کے، کہ جس طرح ولایت عظمیٰ
ولایت مطلقہ امیر المومنین کے لیے ہے اور ائمہ طاہرین کے لیے ہے، اسی طرح ولایت جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے نہیں کچھ حضرات ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، صلوات نہیں پڑی، بلند آواز سے صلوات۔ اللہ یہ ان کی ولایت تھی، یہ ولایت کا اثر تھا بی بی کا کہ رسالت میں آپ کی رحلت کے بعد جبرائیل آ کے ان سے باتیں کرتا ہے۔ جی جبرائیل یہ فرشتہ ہے، یہ ہر ایک کے پاس نہیں آتا، یہ بڑے بڑے انبیاء کے پاس نہیں آئے، یہ ان کے پاس آتے ہیں جن کے پاس نبوت کے علاوہ کوئی عہدہ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے ان کو بھی اپنے اپنے اعتبار سے ولایت ملی ہے، ولایت یعنی کنٹرول، تصرف، انبیاء نے معجزے دکھائے ہیں تو وہ ان کی ولایت ہوتی تھی۔ عام انبیاء جن کے معجزات ہم تک نہیں پہنچے یا شاید انہوں نے معجزے نہ دکھائے ہوں، ملتا ہے کہ جبرائیل ہر نبی کے پاس نہیں جاتا تھا، یا اولی العزم پیغمبروں کے پاس یا انبیاء میں سے ان کے پاس جاتے تھے جناب جبرائیل جن کو اللہ نے ولایت کا درجہ عطا کیا تھا۔ اور یہاں ولایت کی وجہ سے پیغمبر اکرم کے بعد ان کے پاس تو نبوت اور رسالت کی وجہ سے ہے نا، وہی لے کے آ رہے ہیں، ان کے بعد آ رہے ہیں جناب جبرائیل جناب سیدہ کے پاس۔ امام خمینی مرحوم نے بھی اس کا تذکرہ اپنی تقاریر میں بھی کیا ہے، تحریروں میں بھی کیا، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد 40 دن تک جناب جبرائیل جناب سیدہ کی خدمت میں آتے تھے، ان کو تسلی دینے کے لیے۔ امت تو آئی نہیں، کوئی بی بی کو تعزیت پیش کرنے نہیں آیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، رسول اللہ چلے گئے دنیا سے، پھر اہل بیت پھر مظالم کے پہاڑ ٹوٹے، خداوند عالم کی طرف سے جناب جبرائیل آتے تھے اور وہ جناب سیدہ سے گفتگو کرتے تھے۔ دیکھیے خدا کا پیغام ایک تو قرآن ہے، وحی ہے قرآنی، سب سے الگ ہے، وہ تو سوائے رسالت میں آپ کے کسی پہ نہیں آ سکتی۔ ہمارے اوپر لوگ تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ ہماری کسی کتاب میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جبرائیل وحی لے کے جا رہے تھے امیر المومنین کے پاس اور غلطی سے لے گئے حضرت رسالت میں آپ کے پاس، کسی ایک کتاب میں بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ شیعہ ہے ہی نہیں، یہ فرشتہ غلطی نہیں کرتا، اور رسالت رسول اللہ کے لیے۔ ہماری کسی بھی کتاب میں چاہے وہ ضعیف سے ضعیف کتاب کیوں نہ ہو یہ روایت نہیں ہے، پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے بنا لی۔ وہ ایک ثبوت لے کے آتے ہیں اور وہ کتاب شیعوں کی ہے ہی نہیں، وہ مختلف کوئی فرقے ہیں، ان فرقوں کو شمار کیا ہے تو وہاں کہیں سے جملہ پکڑ لیا کہ جی یہ ہے شیعوں کا عقیدہ، حالانکہ کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، نہ علماء میں سے نہ عوام میں سے، کہ جناب جبرائیل نے نعوذ باللہ غلطی کی، نہیں ایسا نہیں، کوئی ایسے وحی جن کے پاس آنی تھی قرآن کی وحی، وہ رسالت مآب کی ذات تھی، فرشتہ انہی کے پاس آیا۔ لیکن وحی قرآن اس میں چیلنج ہے کہ ایسا کلام کوئی اور نہیں بنا سکتا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ حدیث قدسی بھی تو اللہ کا پیغام ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب جبریل جب بھی آتے تھے تو قرآن کی وحی لے کے آتے تھے، نہیں، قرآن کی وحی کے علاوہ بھی آتے تھے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کا پیغام ہے، مگر وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس کے لیے چیلنج نہیں ہے کہ ایسا بنا لو کلام، نہیں بنا سکتے۔ خود حضور کی جو حدیثیں ہیں، جب قرآن کہہ رہا ہے یہ وحی کے بغیر بولتے نہیں ہیں، تو جو عام احادیث نبوی ہیں وہ بھی تو خدا ہی کا پیغام ہے، بس حضور نے خود فرق کر دیا کہ یہ میری حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ قرآن ہے، سب کچھ ہم نے زبان رسالت میں آپ سے لیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جبرائیل کا آنا ثابت ہے،
اور وہ خدا کا پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ 40 دن تک جبرائیل سرکار امیر المومنین علیہ السلام وہاں موجود ہیں، جبرائیل بی بی سے گفتگو کرتے ہیں، اور جو کچھ جبرائیل خدا کا پیغام سنا، یہ پیغام قرآن نہیں ہے۔ پھر ہمارے اوپر کوئی تہمت نہ لگا دے کہ جی شیعوں کا الگ سے قرآن ہے، کوئی ہمارا الگ قرآن نہیں ہے، وہی قرآن ہے جو سارے عامت المسلمین پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین اس کو لکھتے تھے، اس کا نام بنا مصحف فاطمہ، ٹھیک ہے۔ مصحف یعنی کتاب، یعنی وہ کتاب جس میں جناب سیدہ کے پاس جو پیغام آیا ہے وہ لکھا، اور وہ تمام ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس رہا ہے، اور اب وہ حضرت ولی اصغر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور کہتے ہیں اماموں نے فرمایا، حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ جی میں مقروض ہوں، اگر آپ میرا قرضہ ادا کر دیں تو میں آپ کے دادا علی ابن ابی طالب کا کلمہ پڑھ کے شیعہ ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرا قرضہ اتار دوں گا، تجھے شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے شیعوں کی تعداد اور نام مخصوص ہیں، اور ہماری دادی کے مصحف فاطمہ میں قیامت تک پیدا ہونے والے شیعوں کے نام ہیں، تیرا نام ان میں شامل نہیں ہے۔ اور امام نے فرمایا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی تعداد مخصوص ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی اللہ ایک کتاب چھپی ہے ابھی مصحف فاطمہ کے نام سے، وہ نیٹ پہ بھی ہے، ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی ہے، عربی میں ہے۔ یہ وہ چیزیں اس میں جو آئمہ نے لوگوں کو بتا دی، وہ پوری مصحف فاطمہ نہیں، اس کے بارے تو امام فرماتے ہیں کہ اس قرآن سے 70 گنا بڑی کتاب ہے۔ وہ چند چیزیں ہیں جو آئمہ نے لوگوں کو بتائی ہیں کہ یہ بھی مصحف فاطمہ میں ہے۔ کوئی پوچھتا ہے مولا یہ حکم آپ کہاں سے بتا رہے ہیں، شریعت کا مسئلہ کہاں سے بتا رہے ہیں، اس کا مدرک کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ مصحف فاطمہ اس کا مدرک ہے۔ تو وہ چیزیں جو صحابہ نے، آئمہ کے اصحاب اور شاگردوں نے جمع کر لی، اس کو اب وہ کتابی شکل دے کے بن گئی۔ وہ مکمل مصحف فاطمہ نہیں ہے، کیونکہ جو اصل چیز ہے وہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس۔ عرض کرنا یہ تھا کہ بھائی نے پوچھا تھا کہ محدثہ کا معنی کیا ہے، یہ سارا مقدمہ اس بات کا تھا۔ بی بی کا لقب محدثہ نہیں ہے، محدث کہتے ہیں بات کرنے والے کو، حدیث بیان کرنے والے کو۔ ویسے عربی میں حدیث کا معنی ہے جملہ، باتیں، حضور جو باتیں کرتے تھے، آئمہ جو کرتے تھے، اس کا نام بن گیا حدیث۔ اب جو اس کو آگے بیان کرے گا وہ ہوگا محدث۔ تو یہ ہے محدث، جس کے ساتھ باتیں کی جائیں، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ محدث وہ ہے جو باتیں کرے، محدث وہ ہے کہ جس کے ساتھ گفتگو اور کلام کیا جائے۔ بی بی کا جو نام ہے وہ ہے محدثہ، یعنی وہ بی بی جن کے ساتھ آ کے جبرائیل نے کلام کیا ہے۔ تو محدثہ جو بی بی کا نام ہے، وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ وہ حدیثیں بیان کرتی، وہ ہوتی محدثہ۔ محدثہ آپ کو عالم اسلام میں بہت بیویاں مل جائیں گی، ایسی ایسی بیویاں مل جائیں گی کہ اگر حدیثیں سنیں تو آپ خود ماشاءاللہ منہ ادھر ادھر کر لیں گے، لیکن بی بی کا جو نام نامی ہے وہ ہے محدثہ، یعنی خدا کی طرف سے جبرائیل نے آ کے جناب سیدہ کے ساتھ کلام کیا ہے۔ صلوات بھیج دے بی بی کے۔ بس یہ وہ گفتگو ہے جو امیر المومنین اس کو لکھا کرتے تھے، اور اس کا نام پڑا ہے مصحف فاطمہ۔ مصحف یعنی کتاب، مصحف کا معنی قرآن نہیں ہے، قرآن کو بھی مصحف کہتے ہیں، مصحف عثمانی، چونکہ یہ اس دور سے جمع ہوا ہے اور پھر اسی روش پہ چلا آ رہا ہے، تو وہ کتاب ہے قرآن، تو اس لیے مصحف کہتے ہیں، چونکہ اس میں صفحے ہیں۔ صحافت کہتے ہیں لکھنے کو اور کاغذوں کو، جیسے ہم کہتے ہیں جلد کرنا، عربی اور فارسی اسے کہتے ہیں صحافی۔ صحافی، ہاں جی، صحافی ایک تو ہوتا ہے لکھنے والا، وہاں ہے پہ شد نہیں، وہ صحافی ہے، ایک ہے صحافی،
ہے پہ شد آ جائے گی، یعنی کاغذوں کو جوڑ کے کتاب بنانا، تو وہ مصحف ہے، اس میں کاغذ جوڑے گئے ہیں، لیکن وہ قرآن نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ہمارا کوئی الگ سے قرآن نہیں ہے، یہی قرآن ہے جو ساری دنیا پڑھتی ہے، یہی وہ قرآن ہے۔ لیکن وہ مصحف فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس میں وہ کلام ہے جو فرشتہ لے کے آیا ہے بی بی کو تسلی دینے کے لیے، ایک ایک چیز کہتے ہیں اس میں موجود ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر اس ہمارے کسی شیعہ کو خراش بھی آ جاتی ہے نا بدن پر، کوئی کانٹا بھی چبھ گیا ہمارے مومن شیعہ کو، اس کا تذکرہ بھی مصحف فاطمہ کے اندر موجود ہے۔ یہ جناب سیدہ کی ذات گرامی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ خدا کو کتنی محبوب ہیں جناب سیدہ، پیغمبر اکرم اپنی جگہ پر، ائمہ طاہرین اپنی جگہ پر، جناب سیدہ کی کیا عظمت ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، کہ کتنے ائمہ علیہم السلام سارے کے سارے شہید ہوئے، کتنے مصائب آئے ہیں کربلا میں، لیکن ثابت نہیں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس فرشتے نے آ کے 40 دن تک یا 2 دن تک یا 10 دن تک تسلی دی ہو۔ لیکن یہ مقام جناب سیدہ کا ہے کہ سیدہ کی دل شکستگی کو، بی بی کے غم کو خداوند عالم نے یوں جبران کیا ہے کہ فرشتہ آئے اور وہ خداوند عالم کی طرف سے بی بی کے لیے وہ تسلی بخش باتیں لے کے آئے کہ بی بی کا دل جو ہے اس دنیا میں مطمئن ہو جائے کہ میرے بعد، ہمارے شیعوں کے لیے، ہمارے ماننے والوں کے لیے دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں کا اہتمام کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، اہل بیت ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم ہم تصور نہیں کر، ہم کیا محبت کریں گے اہل بیت سے، ہم کیا عشق کریں گے آل محمد سے، ہم کیا کر سکتے ہیں اہل بیت کے لیے، کہ جتنا اہتمام اہل بیت نے ہمارے لیے کیا، ہمارے لیے، یعنی جس طرح امام جناب حضرت ابراہیم نے امامت فوراً ذریت کے لیے مانگی تھی نا، جب اللہ نے کہا میں نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا، فوراً جناب ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کے لیے۔ بالکل اسی طرح خدا کی قسم جہاں یہ باتیں آئی ہیں کہ جنت ہم نے اہل بیت کو دی، اہل بیت نے فوراً اللہ سے پوچھا ہے ہمارے شیعوں کا کیا بنے گا، انہیں تمہارے ساتھ ساتھ جائیں۔ حضور نے کیا فرمایا، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، آپ اور آپ کے شیعہ۔ اور جناب سیدہ کے بارے میں بھی جو روایات خود ائمہ طاہرین سے آئی ہیں، کوئی شک نہیں کر سکتا کہ روز قیامت جب بی بی کو خداوند عالم کی طرف سے خطاب ہوگا کہ جس کا جی چاہے آپ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں، تو بی بی فوراً پلٹ کے کہیں گی پروردگار میرے شیعہ بھی دنیا میں مظلوم تھے، ان کا بھی تو مقام دکھانا باقی لوگوں کو۔ تو خدا کی طرف سے خطاب آئے گا کہ اے فاطمہ زہرا کے شیعو، اے آل محمد کے شیعو، تم بھی جس کا جی چاہو ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یعنی کیا مقام جناب سیدہ نے ہمیں دلوایا کہ اگر ہم واقعی ان کے شیعہ ہوں اور روز قیامت ان کے شیعوں کی فہرست میں ہوں اور مصحف فاطمہ میں بھی خدا کرے ہمارا نام ہو، تو پھر ہمارا جنت میں جانا بھی کنفرم ہے، اور اپنے کسی کو لے کے جانا چاہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شیعیان امیر المومنین علیہ السلام لے کے جا سکتے ہیں۔ نہیں، پھر بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ اس کے لیے انسان کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ مودت میں میں نے کہا محنت کرنی پڑتی ہے، مودت میں ہر چیز قربان کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو شہداء کربلا جمع ہوئے سید الشہداء کے ساتھ، خالی محبت میں جمع نہیں ہوئے، ورنہ محبت کتنی تھی، کوفے والوں نے 24,000 تو خط لکھے ہیں۔ سید الشہداء کو 3 فرد ملے کربلا سے، مکے سے جاتے ہوئے کوفہ سے پہلے، اور تینوں کا ایک ہی بیان تھا، جن میں فرزدق شاعر بھی شامل ہے، اس میں تریمہ بھی شامل ہے۔ 3 فرد ملے اور تینوں ثقہ آدمی تھے، جن سے بھی امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کوفے کے حالات، کہا مولا ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ، یعنی ان کے دل میں آپ کی محبت ہے مگر یا خوف کی وجہ سے
یا دنیا کی لالچ کی وجہ سے ان کی تلواریں آپ کے خلاف اٹھی ہوئی ہیں۔ آخر میں جناب تریمہ ملے ہیں جو کربلا میں پھر شہید بھی ہوئے۔ تریمہ نے کیا کہا کہ جب میں کوفے سے نکل رہا تھا تو میں نے ایک بہت بڑا مجمع دیکھا جو کہہ رہے تھے ہائے افسوس کہ ہمیں حسین سے لڑنے جانا پڑ رہا ہے، مگر وہ اپنی تلواریں بھی تیز کر رہے تھے اور زبان سے آپ کی محبت کا دم بھی بھر رہے تھے۔ اور مولا وہ اتنے لوگ تھے کہ اگر یزید کسی اور کو جمع نہ کرے تو وہی لشکر آپ کے سارے لشکر کو تہہ تہہ کر دے۔ اب مجھے بتائیں، مودت نہیں تھی، خالی محبت تھی۔ جن کے دل میں مودت تھی وہ جیسے بھی ہوا ہے سید الشہداء کے پاس کربلا پہنچے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے، خدا ان کو غریق رحمت کرے، کہ محبت یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز محبت پر قربان کر دی جائے، اور مودت وہ ہے کہ جہاں اپنی محبت کو بھی قربان کر دیا جائے۔ کہتے اولاد سے محبت کس کو نہیں ہوتی؟ ہر ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہے۔ جناب لیلا کو علی اکبر سے کتنی محبت تھی کوئی سوچ نہیں سکتا، مگر حسین سے مودت تھی کہ حسین پر اپنے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا۔ بس عزیزو، یہ ہے وہ مودت جس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں بھی اور آپ بھی اس کوشش میں رہیں کہ انشاءاللہ ہم شیعہ فاطمہ کہلائیں، ہم بی بی کے شیعہ بنیں، ہم محنت کریں، تقوی اختیار کریں اور اس منزل پر پہنچے کہ ہم ان کے شیعوں میں یعنی مودت کے معیار پر پورا اتریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتنی محبت ہے ان کو ہم سے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ جناب سیدہ کو کتنی محبت، یہ محبت کی بات ہے نا کہ پروردگار بتا رہا ہے تیرے یہ شیعہ ہوں گے، اور پوری ایک فہرست بنائی جا رہی ہے، اور بی بی کا دل مطمئن ہو رہا ہے کہ اتنے لوگ ہمارے شیعوں میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر ان کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں ساری ساری رات گزر جاتی، ظاہر ہے اپنے دشمنوں کے لیے تو دعا نہیں کر سکتے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے دعائیں، اپنے شیعوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے بی بی دعائیں کر رہی ہیں، اور اپنے شیعوں کے لیے استغفار کر رہی ہیں، اپنے شیعوں کے لیے گفتگو فرما رہی ہیں۔ اور پھر جو وصیت رات میں عرض کر رہا تھا اور بات ادھوری رہ گئی تھی، جو وصیت کی ہے نا اس میں جناب سیدہ نے فرمایا یا علی، میری آنے والی قیامت تک کی اولاد کو تو میرا سلام کہنا، کہ جو میری اولاد قیامت تک پیدا ہوگی، اماموں کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا جناب سیدہ نے کہ قیامت تک جو میری اولاد پیدا ہوگی اس کو میرا سلام کہنا، اور میرے قیامت تک کے شیعوں کو کہنا اے میرے شیعوں، فاطمہ زہرا تمہارے لیے دعا کرتی ہے۔ اب دیکھیں جس کے حق میں جناب سیدہ دعا کریں اس کی مشکلات کیسے حل نہیں ہوں گی؟ مشکلات تو آئیں گی، لیکن جب بی بی دعا کریں گی تو انشاءاللہ ان کے شیعوں کی آخرت کامیاب ہو جائے گی، بشرطے کہ شیعت کے معیار پر بندہ پورا اترتا۔ بس کیا خیال رکھا اس امت نے، آخری مجلس ہے اور آج شہادت کا دن تھا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اہل بیت کے گھر میں کیا عالم ہوگا؟ یہ تو کوئی ان سے پوچھے نا جن کی فاطمہ زہرا جیسی ماں دنیا سے چلی گئی۔ ہماری ماں مر جائے ہم بھی گنہگار، ہماری مائیں بھی گنہگار، ماں کو دفن کر کے آتے ہیں، اولاد کا گھر میں دل نہیں لگتا، اور جن حسن اور حسین، جناب زینب اور ام کلثوم کی فاطمہ زہرا جیسی ماں ہو، شہزادیاں یتیم ہو گئیں، شہزادے یتیم ہو گئے، اس گھر میں کیسی ویرانی چھائی ہوئی ہوگی۔ اور آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ امیر المومنین کس طرح اپنے بچوں کو اپنی باہوں میں لے کے بیٹھے ہوں گے، اور کیا قیامت دل پر گزر رہی ہوگی کہ آج فاطمہ زہرا کا سایہ اٹھ گیا ہے، اور خود امیر المومنین نے کیسے صبر کیا ہے۔ اور دیکھیں کیا مظلومیت ہے، دنیا میں غریب سے غریب آدمی بھی مر جائے نا، چند آدمی پھر بھی جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کا جنازہ قبرستان میں لے کے جائیں، اس کو عزت و احترام کے ساتھ دفن کر کے آئیں، اس کی قبر کا نشان رکھا جاتا ہے، اس کی
اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں جنازہ اٹھایا جائے گا، فلاں جگہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، مومن مسلمان شرکت کرتے ہیں، لیکن ہائے فاطمہ زہرا کی مظلومی، رات کی تاریکی میں کہا یا علی آدھی رات کے بعد میرا جنازہ اٹھایا جائے اور پھر میری قبر کا نشان مٹا دیا جائے۔ مظلومیت کی انتہا ہے کہ قبر کا نشان بھی باقی نہ رہے، اور امیر المومنین نے مختلف روایات ہیں کہ ایک نہیں کئی قبریں بنائیں، لیکن اصل قبر کا نشان مولا کائنات نے مٹا دیا۔ یعنی بی بی پر لوگ اتنا ظلم کر سکتے تھے کہ شہادت کے بعد بھی جناب سیدہ کی قبر کی توہین کی جاتی، اور کہاں قبر ہے کسی کو معلوم نہیں۔ جتنے لوگ مدینے جاتے ہیں جنت البقیع میں تلاش کرتے ہیں، کوئی اشارہ کرتا ہے وہ قبر ہے وہ قبر ہے، وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر کو بھی جناب سیدہ کی قبر سمجھتے ہیں، لیکن سوائے امام زمان کے کوئی نہیں جانتا کہ بی بی کی قبر مطہر کس جگہ پر۔ اور جنازہ کیا اٹھا ہوگا، رات کی تاریکی میں کتنے افراد تھے جنازہ اٹھانے والے؟ مشہور یہی ہے کہ ایک طرف سے مولا کائنات نے اٹھایا ہوا ہے اور ایک طرف سے امام حسن اور حسین نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ چھوٹے شہزادے ہیں، امیر المومنین ہیں، شہزادے ہیں، کس طریقے سے جنازہ اٹھا، کہاں لے کے گئے خدا جانتا ہے، مگر اتنا بتایا گیا کہ قبر کا نشان مٹا دیا گیا ہے۔ حکم ہے کہ قبر رسول کے پاس بھی بی بی کی زیارت پڑھو، اور وہ جو روضہ رضوان ہے منبر اور حضور کی قبر کے درمیان، وہاں بھی پڑھیں، جنت البقیع میں بھی پڑھیں، اور جو بی بی کے گھر کی جالی اس وقت نظر آتی ہے وہاں بھی اس بی بی کی زیارت پڑھنی چاہیے۔ اے مخدومہ عالم، اے مظلومہ کائنات، بی بی کی زیارت میں ملتا ہے کہ السلام ہو آپ پر اے بی بی، کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے آپ کا امتحان لے لیا تھا۔ یعنی اس عالم میں پروردگار نے بتا دیا تھا فاطمہ زہرا تجھ پر یہ ظلم ہوں گے، اور بی بی نے اس امتحان الہی کو دینے کی ذمہ داری قبول کی، اور بی بی اپنے امتحان میں کامیاب ہوئی۔ اور یاد رکھیے آج تک بی بی کی قربانیاں جاری و ساری ہیں، آج بھی بی بی پر ظلم ہو رہا ہے۔ جتنا بھی ظلم شیعیان امیر المومنین پر ہوتا ہے، جتنا بھی ظلم سادات پہ ہوتا ہے، وہ براہ راست ظلم ہو رہا ہے جناب سیدہ پر۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے تقوم تارۃ و تقعد اخری، آج بھی بی بی کبھی شدت غم سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کبھی بیٹھ جاتی ہیں، اور بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہیں پروردگار میری اولاد کا قصور کیا ہے، میرے ماننے والوں کا قصور کیا ہے کہ جتنے مظالم ہو رہے ہیں اہل بیت اور خصوصاً فاطمہ زہرا کے حوالے سے ہو رہے ہیں۔ بس عزیزو کیا قبر بنی، کہاں قبر بنی، یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے مولا کا جنازہ اٹھایا۔ لیکن اتنا ملتا ہے کہ بی بی کو دفنانے کے بعد امیر المومنین آئے ہیں رسول اللہ کی قبر مطہر پر۔ پہلے تو بی بی نے فرمایا تھا کہ یا علی مجھے دفنانے کے بعد کچھ دیر میرے سرانے بیٹھے رہنا، آپ کا قرآن پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ امیر المومنین وہاں بیٹھے رہے، کافی دیر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، پھر وہاں سے اٹھے قبر رسول کریم پہ آئے۔ رات کی تاریکی ہے، کوئی مسجد میں نہیں ہے، امیر المومنین ہے یا رسول اللہ کا مزار۔ امیر المومنین نے رسول اللہ کو آ کے سلام کیا، یا رسول اللہ میری طرف سے بھی آپ کو سلام ہو، آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی آپ کو سلام۔ یا رسول اللہ جو امانت آپ نے میرے سپرد کی تھی آج میں وہ واپس کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن علی شرمندہ ہے یا رسول اللہ، جب زہرا آپ نے میرے سپرد کی تھی زہرا کی پسلیاں سلامت تھیں، اور آج جو میں زہرا آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یا رسول اللہ جب فاطمہ میرے گھر میں آئی تھی اس کے رخسار پہ تماچے کا نشان نہیں تھا، اور آج زہرا آپ کے پاس آئی ہے تو رخسار پہ تماچے کا نشان ہے۔ یا رسول اللہ جب زہرا میرے گھر آئی تو زہرا کے بازو پہ ورم نہیں تھا، آج زہرا آپ کے پاس آئی ہے تو بازو پر ورم کے نشانات ہیں، ضربیں لگنے کے نشان ہیں، محسن شہید ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا، پروردگار اس ذکر کو قبول فرما، جو کچھ کہا گیا تیری خوشنودی کے لیے اس کو قبول فرما۔
بانی مجلس حاجی اسلم صاحب کی طرف سے پروردگار ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا اجر اور ثواب ان کے والدین اور ان کے تمام خاندان کے مرحومین، تمام شرکت کنندگان اور مجھ حقیر کے مرحومین کو عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو بحق کے جناب سیدہ ہمیں معاف نہ فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، تمام شیعیان امیر المومنین دنیا میں جہاں کہیں ان کی حفاظت فرما، علماء اعلیٰ مراجع اعظام رہبر معظم کو طول عمر عنایت فرما، پروردگار ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بابر عباس صاحب بیمار ہیں اور جتنے مومنین مومنات ہیں، بہت سے مومنین بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرما، دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، مومنین کے رزق میں برکت اور وسعت عنایت فرما، ہم سب کو دنیا میں آل محمد کی زیارت، حج بیت اللہ اور عمرے کی بار بار سعادت عطا فرما۔ پروردگار جن جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا، تو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے، ان حاجات کو پورا فرما۔ جناب غضنفر شاہ صاحب التماس سے دعا رکھتے ہیں، ان کی حاجات کو پورا فرما۔ مولانا فدا صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں، ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما، انہیں ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔